قرآن تیرا آنا مبارک ہو، رحمتوں کا مہینہ ہے، میرے بخشش کا خزینہ ہے، جل جائیں گے سب گناہ، بنے گی نیکیاں، تیرا نام مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہے تیرے ایمان والے، قرآن والے، منتظر ہے تیرے سب ایمان والے، قرآن والے۔ تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، کیوں تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا نام مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا نام مبارک ہو۔ نیتاں دے جیسی نیت ہوئے گی ویسی جزا مل جائے گی، جیسی نیت ہوئے گی ویسی سزا مل جائے گی۔ اپنا دا دار بدار نیتاں دے، اپنی نیتاں نو خالص اللہ واسطے کرنا، شہرت اور دکھاوے تو ہٹ گئے، پھوپھا کرن تو ہٹ گئے۔ اسی بڑے روزے رکھنے نے، اسی بڑا خدمت کرنے ہیں روزے داراں دی، اسی جناب تراویح بھی پڑھنے ہیں، اسی او بھی کام کرنے ہیں، او بھی کرنے ہیں، لوگاں نو دسن واسطے نہیں بلکہ خالص اللہ واسطے کرنے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جڑے بندے نے دکھاوے دا روزہ رکھے ہے، انہیں روزہ رکھ کے بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، شہوات تو بھی بچے آجے، لیکن انہیں کیتا شرک ہے، اپنے من اندر انہیں عبادت کی ہے، ثواب دی نیت نہ رکھے ہے، لیکن کیونکہ دکھاوا وہ متما نظر سی، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں بندیاں بھی اللہ کے نام شریک ٹھہرایا ہوئے تے مشرک بندے دی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ فرمایا من صام یرائی، من قام یرائی، من صلی یرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے نماز، جن نے قیام اللیل، جن نے روزہ دکھاوے دا رکھے آئے، فرمایا فقد اشرک، انہیں تے شرک کیتا نے۔ اس مناسبت دے نال بیان کر رہے ہیں کہ سب تو پہلا کرن دا کم تیاری اندر اپنی نیتاں دے رخ اللہ دی طرف موڑ لو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اوتھے کدے بھی نہیں رب رحم کردا جتھے وچ نیتاں دے کھوٹ ہوئے، اٹھ کدی خیر نال وسیا نہیں، جتھے گل گل اندر ٹوٹ ہوئے، اتو رحمتاں رب بھی چک لیندا، جتھے وچ پڑاواں دے پھوٹ ہوئے۔ آئیے پہلا کرنا کام رمضان کی تیاری اندر، رمضان دے روزے رکھن تو پہلے، تراویح پڑھن تو پہلے، عبادت کرن تو پہلے اپنے دل نو صاف کر لو، اپنے ارادے خالص کر لو۔ اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رضا دی خاطر اسی سارے نیکیاں دے کم کرنے نے، پھر نیکی دا مل پے گا، پھر تیرے روزے دی چاشنی تینوں ملے گی، پھر تیرے قیام اللیل کرن دی تھکاوٹ تینوں محسوس نہیں ہوئے گی۔ آئیے عرض کر رہے ہیں پہلا کرن دا کم نیتا ٹھیک کر لو، اور دوسرا کرن دا کم میں تیزی نال کراں اشارے دی زبان اندر۔ دوسرا کرن دا کم ہے رمضان آ رہا ہے بندے نو گناہاں تو روکن دے واسطے، اسی پہلے پریکٹس کریے، پہلے تیاری کر لئیے۔ تقوی دا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے فرض تواڈے تے تا کیتے گئے نے، ایدا ایک مقصد ہے، ایدا ایک روح روا ہے کہ تسی رب کولوں ڈرن والے بن جاؤ، تقوی آ جائے تواڈے دل اندر، تواڈے دل دا خوف طاری ہو جائے، تواڈے دل بھی، تواڈے وجود بھی اللہ دے
خوف دے نال تھر کمدے ہوئے نظر آئے. تقوی دا سادہ مطلب ہے فرمایا نبی خل الجنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. چھوٹے بڑے گناہاں تو پرہیز کر لو اے تقوی جے. تے تقوی روزے دا مقصد ہے روزے اندر جو کسی الحمدللہ اللہ دی توفیق نال گناہاں نوں چھڈنا وے بلکہ حلال کماں نوں بھی روزے دی حالت اندر چھڈنا ہے. حرام دے دور دی بات نہیں. جڑا بندہ روزے اندر حرام کم نہیں چھڈدا گناہ نہیں چھڈدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مقصد تانوں بھوکے پیاسے رکھنا نہیں بلکہ اللہ دے دل دا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. جڑا بندہ روزہ رکھ کے رمضان اندر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھڈدا جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھڈدا جھوٹیاں گواہیاں دین تو نہیں بچدا فراڈ کرن تو نہیں بچدا دھوکے بھی دے جاندا حرام بھی کمائی جاندا حرام بھی کھائی جاندا وے لوگاں دے حق بھی نصب کری جاندا وے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے جتنے مرضی رکھے اللہ نے ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں تے کوئی ضرورت نہیں. وہ بے شک کھانا پینا نہ چھڈے بے شک وہ روزہ نہ رکھے. یہ روزہ رکھنا تے گناہاں تو بچن کی کوشش کرنی ہے کیونکہ دا مقصد یہ ہے بھوک پیاس دینا مقصد نہیں. مقصد کی لعلکم تتقون. اور پھر رمضان کی جو پہلی رات آتی ہے وہ تو فرشتہ بھی تینوں چنجوڑتا ہے تے منادی کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا جو تنتر ہوتا ہے فرشتے کی ذمہ داری لگ جاتی ہے وہ پورے مہینے حضرت انسان کو جوڑتا ہے اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. مطلب کہ یہ فرشتہ روز سداوان ہوتا ہے کہتا ہے 11 مہینے رب دے نیک رب دے حکماں دی بجاوری لان والے اگے 11 مہینے تے نیکیاں دے مار لان والے اور تیز ہو جا اور سارے روا گیا نیکیاں دا. اے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا اگے تو بھی تیز ہو جا اور زیادہ نیکیاں اکٹھیاں کرن دی کوشش کر تے نالے تنبیہ بھی کر دے یا باغی الشر اقصر. 11 مہینے رب دی بغاوتاں کرن والے رب دے گھر تو دور رہن والے رب دے دین تو دور رہن والے رب دے نافرمانیاں دے اندر مگن رہن والے ہن تے شرم کر ہن تے شیطان بھی جکڑے گئے ہن تے جڑا تیرا بہانہ سی ہوے اللہ نے مکا دے وہ شیطان مسیتے نہیں آن دیندا شیطان اس پاسے لگن نہیں دیندا اللہ نے وہ بھی جکڑ دینے نے. ہن تے کوئی شرم کر ہن تے کوئی رک جا ہن تے کوئی کٹ ہو جا ہن تے گناہاں نوں چھڈ دے کیونکہ قرآن نے مقصد بیان کیتا تقوی دا لعلکم تتقون. نکیاں موٹیاں سب برائیاں چھڈن تقوی سوئی کنڈیاں والی دھرتی اوپر چلے جویں مسافر کوئی. تقوی کی ہے اگے گناہ کرتے رہے چھوٹے بڑے ہن رمضان کا احترام کرنا ہے تے تیاری کر لو گناہ چھڈنے شروع کر دیو. ہاں واہ یار تصویراں دیکھنیاں چھڈ دیو ہاں گندے گانے سننے چھڈ دیو ہاں رب دیاں بغاوتاں چھڈ دیو. ہن پریکٹس شروع کر دو 2-3 دن رہ گئے پھر رمضان اندر انشاءاللہ سہولت مل جائے گی جو ٹریننگ ہو جائے گی پریکٹیکل ہو جائے گا پھر رمضان مشکل نہیں ہوئے گا پھر رمضان کی چاشنی اچھی تینوں نصیب ہو جائے گی. حقیقی معنی اندر روزے کا فائدہ تینوں نصیب ہوئے گا. پہلا کرم کا کم تیاری اندر کیے اپنی امیرتاں نو خالص کر لو اللہ واسطے سارا کچھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اللہ نو خوش کرنے واسطے کرنا ہے دنیا نو خوش کرنے واسطے نہیں مفاد کے پیچھے نہیں. اور دوسرا مقصد یہ دوسری تیاری کا انداز ہوئے کہ اپنے آپ کو گناہوں تو بچانے کی کوشش کر چاہے چھوٹا چاہے بڑا ہوئے یہ گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت فوراً توبہ کرنی ہے. رمضان تو پہلے رمضان اندر تو گناہ تو معافیاں لے کے پھر داخل ہونا ہے
رمضان اندر نیکیاں کی لذت مل جائے گی. ہمارا دو کام یہ ہو گئے. تیسری چیز رمضان اندر کر دیے کہ تلاوت قرآن کی کثرت کرنی ہے. قرآن کا پیار کرنا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینہ رمضان دا جس اللہ دا قرآن نازل ہویا وے آسمان دا تو نازل ہویا لوح محفوظ چو اللہ نے محمد کریم نے قلم تے نازل کرنا شروع کیتا ہے. رمضان دا مہینہ سی کہ اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی نو عزت والی رات اندر نازل فرمایا. لیلۃ القدر بھی رمضان اندر ہی ہے. دوسری مقام تے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اسی برکت رات اندر نازل فرمایا. اے رمضان قرآن دا مہینہ دے قرآن دے نال دا تعلق بہت مضبوط ہے. ایدا تعلق مضبوط رکھنا دے صرف روزہ رکھ کے بھوک پیاس نہیں رکھنی بلکہ رب دے قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے. جن ایسے لوگ نے جڑے روزہ رکھ کے لڈو کھیڈی جاندے نے. جن ایسے لوگ نے جڑے روزے رکھ کے کنجراں دے ڈانس دیکھی جاندے نے. تے تو پوچھو سوال کرو تے کہندے نے مولوی جی ٹائم بھی تے پاس کرنا ہویا آج تجربے دی روشنی اندر عرض کراں تے روزہ رکھ کے رب دا قرآن پڑھے کثرت نال تے روزہ کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا.